پیارے ناظرین آداب، آج کا یہ ولاگ خالصتاً اسلامی ہے۔ ہاں، نہ تو یہ کوئی سیرت النبی پہ تقریر ہے اور نہ ہی ڈاکومنٹری، بس چند مقامات مقدسہ کا ذکر خیر ازدیاد ایمان کی خاطر کرنا چاہتا ہوں، مگر ضروری ہے کہ سب سے پہلے چند الفاظ میں اپنے پیارے محسن انسانیت سرور کونین محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر خیر کر لیا جائے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو آمنہ کے ہاں وہ لال پیدا ہوا جس نے دنیا کو تاریکی سے نجات دی، جہالت کے اندھیروں سے نکالا، غلامی کو ختم کیا۔ خود یتیم ہونے کے باوجود یتیموں کا سہارا بنا۔ عورت جسے مال تجارت اور ورثہ سمجھا جاتا تھا، اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اہل عرب کو قبائلی جنگوں سے نجات دے کر ایک دائمی رشتہ اخوت سے منسلک کر دیا، اور سب سے بڑھ کر بتوں کے پجاری عربوں کو خدائے واحد و یگانہ کے نور سے منور کر کے دین اسلام کی لڑی میں پرو دیا۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ تو آئیے ناظرین، اب ان مقامات مقدسہ کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے غار حرا کا ذکر آتا ہے۔ حرا کا پہاڑ مکہ سے 4 کلومیٹر دور واقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھانے پینے کا سامان اپنے ہمراہ لے کر اس پہاڑ کے پہلو میں موجود حرا نامی غار میں سوچ و بچار اور خدا تعالیٰ کی عبادت مسلسل کئی دن کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کا اکثر معمول تھا، حتیٰ کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی اسی غار سے ہوا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کی پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق لے کر حاضر ہوئے۔ تو دوستو، اب دیکھتے ہیں خانہ کعبہ، جسے بیت العتیق بھی کہتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ ہر دور اور ہر مذہب کے پیروکار اس بیت العتیق کو مذہبی لحاظ سے مقدس سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں، اور اس کے گرد طواف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ انتہائی اہم ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو قبلہ رخ منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دور قدیم سے لے کر دور جدید تک کم و بیش 10 مرتبہ مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر ہوئی۔ بہرحال مستند طور پر قرآن کریم میں اس کی تعمیر کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ناظرین اکرام، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ مکی دور میں سابقہ انبیاء کی پیروی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے نماز ادا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رکھتے تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی تقریباً 17 ماہ قبلہ اول کے رخ نمازیں ادا ہوتی رہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور دعا تھی کہ قبلہ بیت العتیق یعنی مسجد احرام خانہ کعبہ بن جائے۔ بالآخر خدا نے آپ کی دعائیں سنی اور سن 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم بذریعہ وحی کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا، اور ناظرین، تحویل قبلہ کا یہ حکم مومنین اور منافقین میں فرق کا سبب بنا۔ ناظرین اکرام، دوسرا اہم پہاڑ کوہ سور ہے، اور اس میں موجود ایک غار جسے غار سور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت مدینہ کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ دشمن آپ کے تعاقب میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر موجود غار سور میں پناہ لی۔ دشمن کے فوجی اس غار کے دھانے پر پہنچ کر رک گئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے، مگر مکڑی کا جالا غار کے منہ پر دیکھ کر اندر جانے سے اہل قریش ہچکچائے اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مکڑی کا جالا بھی موجود ہو اور کوئی شخص اندر گھس کر پناہ بھی لے رہا ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو آئیے دوستو، اب جبل رحمت کا نظارہ کرتے ہیں۔ ناظرین،
میدان عرفات نے جبل رحمت کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ سے 21 کلومیٹر دور طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ سرخ رنگ کی مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی تقریباً 200 فٹ ہے۔ اسے عرفہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، حجۃ الوداع کے موقع پر اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام کیا تھا، اس لیے اسے جبل رحمت بھی کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو عازمین حج اسی مقام پر وقوف کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آئیے اب ان 3 شیاطین کا ذکر کرتے ہیں جن کو عازمین حج کے دوران کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ 3 شیاطین علامتی طور پر ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کے لیے جا رہے تھے تو 3 مختلف مقامات پر شیطان نے آپ کو خدا تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرنے سے روکا، مگر ہر مرتبہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیاطین کو کنکریاں مار کر بھگانا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں اگر شیطان ہمیں نیک اعمال کرنے سے روکے تو ہمیں بھی اسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی دعا پڑھ کر بھگا دینا چاہیے، اور عام زندگی میں یہی شیطان کو کنکریاں مارنے کے مترادف ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں چشمہ آب زمزم کا۔ یہ وہ مبارک چشمہ ہے جو اس وقت خدا تعالیٰ نے جاری کیا جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس کو برداشت نہ کر سکی اور صفا اور مروہ نامی پہاڑوں کے اوپر پانی کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ جب آپ 7ویں مرتبہ واپس آئی تو اپنے بیٹے کے قدموں کے نشانات کی جگہ حکم الہی سے پانی کا ابلتا ہوا چشمہ دیکھا۔ اس مبارک چشمہ سے خدا تعالیٰ نے آپ، ماں بیٹے کی بھوک اور پیاس کی شدت کو ختم کرنے کا سامان پیدا کیا۔ اب تمام مسلمان اس چشمے کا پانی پینا اپنا مذہبی فریضہ اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔